بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على محمد وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. گزشتہ جمعے میں جمعے کی اہمیت اور ہفتے کے دیگر دنوں کے مقابلے میں اس دن کی فضیلت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے وہ بتائی گئی تھی. اس دن کے کرنے کے کاموں میں جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی بتائی گئی تھی کہ اس دن اہتمام سے اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے. مغرب سے جب جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو گناہوں کو ترک کرنا اور نیکیوں کو بڑھا دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہفتہ اپنے بندوں کی خصوصی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں. تو جمعہ ہمیں دیا ہی گیا ہے ہماری اپنی بخشش و مغفرت کرانے کے لیے. ہفتہ واری دھلائی ہے نام اعمال کی. ہم اپنے ظاہر کو تو پاک صاف کر رہے ہیں، نہا کے دھو کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے، لیکن عبادتوں کے ذریعے سے اس مبارک دن کو ہم نے اگر منور نہیں کیا تو ہمارا باطن ویسے ہی کالا رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ دیا ہے اہتمام کے ساتھ اس میں عبادتیں انجام دے کر ہفتے بھر کی گناہوں کی بخشش اور مغفرت کروا لینے کے. اسی سلسلے میں ایک کام جمعے میں کرنے کا جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے کا عمل. ویسے تو زندگی کا کوئی دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے بغیر گزرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسے چاہا ہے. کوئی اور چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے طلب نہیں، بلکہ فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے کوئی بدلے کا سوال نہیں کر رہا. جب آپ کلمے کی دعوت لے کر لوگوں تک پہنچتے اور لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے یا پھر طعنے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار یہ اطمینان دلاتے کہ اس دعوت سے میرا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی رنگ رلیاں نہیں ہیں، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں. بس اس سے میرا مقصد اتنا ہی ہے کہ تم اللہ کو پہچان لو اور اپنے پروردگار کے قریبی ہو جاؤ اور اس کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. میں تو اتنا ہی چاہتا ہوں، اس لیے کوئی بدلہ اس کے مقابلے میں مجھے نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ من اجر. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک چیز امت سے طلب کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. یہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے کہ بندے جتنا درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام اتنا بلند فرمائے گا. نہیں، آپ کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے فرما دیا. ربوبیت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد اگر کوئی ہے بلند مرتبے پر
تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلب کیا؟ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اپنے امتیوں پر غالب ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کی بخشش و مغفرت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا اتارنے کی درخواست اللہ سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اسی وقت نقد اتار دیں گے۔ تو ایک مرتبہ ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ نبی پر رحمتوں کی بارش برسائیے، تو اللہ تعالیٰ مقابلے میں 10 رحمتیں ہم پر نازل فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت جب ہم پر نازل ہوگی تو پھر ہم دنیا میں بھی چین و سکون سے رہیں گے، ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، ہم باطل کی طرف نہیں جائیں گے، ہم غلط راستے کو نہیں اپنائیں گے، ہر چیز میں اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ ہم برائی کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روکے گا، یعنی دل میں بات ڈالے گا کہ یہ کام برا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اب وہ اس کی قساوت قلبی ہے۔ لیکن یہ تجربہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا عادی وہ عام طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غلط راستوں پر چلنے سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھ رہا ہے تو 10 رحمتیں اس کے اوپر بار بار نازل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جتنی رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کے نیک مخلوقات فرشتے اتنا اس کا قرب اختیار کریں گے۔ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی، وہاں اللہ کے فرشتے بھی جڑ جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو ان رحمتوں والے فرشتوں کے ماحول میں پھر اس کا دل برائیوں کی طرف نہیں جاتا، اس کے دماغ میں غلط ارادے اور خیالات پیدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا، اور پہلے یہ وضاحت فرمائی کہ میں خود بھی ان پر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہوں، اس لیے وضاحت فرما دی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم رحمتوں کی سفارش کرو گے تو میں نازل کروں گا، نہیں، میرے محبوب پر رحمتوں کا تسلسل تو وہ ہر دم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اور ملائکہ بھی رحمت کو طلب کرتے رہتے ہیں نبی کے حق میں۔ صلی یصلی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے تو رحمت بھیجنے کے معنی میں، اور اس کی نسبت دوسروں کی طرف، فرشتوں کی طرف یا مخلوق کی طرف کر دی جائے تو رحمت کو طلب کرنے کے معنی میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم رحمتیں بھیج رہے ہیں، اور میری پاکیزہ مخلوق جن میں گناہوں کا کوئی مادہ نہیں ہے وہ رحمتوں کی درخواست کر ہی رہی ہے، پھر تمہارے الگ سے درخواست کرنے کا کیوں حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے کہ ایمان والوں نبی پر درود بھیجو، رحمت کی دعا اللہ سے کرو۔ کیوں؟ یہ بھی تمہاری بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بخشش کا ذریعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ گناہوں میں لت پت رکھے اور اللہ کا انکار کرے، اس کے احکامات کو پامال کرے، نبی کے احکامات کو پامال کرے، کبائر کا ارتکاب کرتا رہے، سود میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھے، حرام کاریوں میں بھی مصروف رکھے، زنا میں بھی مصروف رکھے، چوری میں، دھوکے میں، سب میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ درود شریف پڑھ لوں تو اللہ بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو یقیناً درود شریف پڑھنا اس کی بخشش و مغفرت کو چاہے گا، اور درود شریف قیامت کے دن وہ سفارش بھی کرے گا کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دے، کہ کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنا یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جو حقوق العباد ہے، بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ اپنے تمام حقوق چھوڑے گا، معاف کرے گا چاہے گا تو، اور پکڑ کرنا چاہے تو اس کو حق ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کی چاہے بخشش و مغفرت فرما دے بڑے بڑے گناہ پر، اور جس کی چاہے پکڑ فرما دے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق یقیناً معاف فرمائے گا، مگر جو حقوق العباد ہیں اس سے جب بندے کے اعمال ٹکرائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ پہلے صاحب حق سے معاملہ صاف کرو، اس کے بعد درود ہی کی بنیاد پر ہم آپ کو بخشش و مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اگر آدمی فرائض کا اہتمام کر لے اور معاملات اپنے صاف رکھے لوگوں کے ساتھ، کسی انسان کا، کسی جانور کا، کسی درند کا، کسی پرند کا کوئی حق اپنے اوپر روکے نہ رکھے، جس کا جو حق ہے وہ دے دے، اور معمول کی عبادتیں بھی اگر کر لے، فرائض کا اہتمام بھی اگر کر لے، 5 وقتہ نمازوں کا عادی ہو جائے، رمضان میں روزوں کا عادی ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہے تو دے دے، حج کی استطاعت ہے تو پہنچ جائے، انفاق کرے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور اس سے ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک کام اہتمام سے ہوتا ہے کہ جمعہ آتا ہے تو بیٹھ کر اہتمام سے وہ نبی پر درود بھیجتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ درود اس کی کامل بخشش و مغفرت کرائے گا۔ اس لیے جمعے کے اس دن میں بہت سے کام جو کرنے کے ہیں، ان میں ایک اہم کام کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر دن یہ معمول ہونا چاہیے، روزانہ نبی پر درود بھیجنا چاہیے، لیکن بس قسمتی سے اگر روز بھیجنا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم جمعے کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس دن بھی اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم امتی کہلانے کے مستحق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے درود کو طلب کیا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو بتانے کیوں درود شریف سے چڑ ہے، درود کا اہتمام کرنے والوں سے چڑ ہے، درود کی مجلسیں جمانے والوں سے چڑ ہے، تو ان کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب ان کا نبی سے اتنا ڈھیٹ تعلق کیسے ہو گیا، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن ایک وفادار امتی کا یہ حق ہے کہ وہ نبی پر اہتمام سے درود بھیجے۔ تو جمعے کے اعمال میں اور جہاں بہت سے کام ہم کو کرنا ہے، ایک کام درود کا ہے، خود بھیجیں، گھر میں اپنی عورتوں کو اہتمام کرائیں، اپنے بچوں کو اہتمام کرائیں، ہو سکے تو سب ایک ساتھ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑی برکتیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء نے فرمایا ہے، قرآن مجید کے اس حکم کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے اس میں حکم دیا ہے، امر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس صیغے سے اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کام کرنا ضروری، واجب، فرض ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر علماء نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو درود بھیجنا فرض ہے، اگر کوئی نہیں بھیج سکا تو پکڑ ہوگی۔ اور جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آ رہا ہو تو اس مجلس میں ایک مرتبہ درود بھیجنا تو واجب ہے۔ پوری مجلس میں صرف منہ بند کر کے بیٹھے رہے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہا اور ہم نے ایک مرتبہ بھی درود نہیں بھیجا تو یہ بھی پکڑ کا سبب ہوگا۔ واجب ہے، ضروری ہے، گنہگار ہوں گے۔ اور ہر مرتبہ بھیجنا یہ ظاہر سی بات ہے، افضل ہے، فضیلت کی بات ہے، جتنی مرتبہ بھیجیں گے اس سے 10 گنا بڑھ کر رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو اگر دنیا میں کوئی دکاندار ایک آفر لگا دے کہ ایک چیز خریدو گے تو اس کے ساتھ ہم 10 فری دیں گے، تو ہم تو لپک لپک کر وہاں پہنچتے ہیں، اپنے ساتھیوں میں اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ بھئی بہترین آفر چل رہا ہے، ایک کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں۔ اللہ وہی ہمیں آفر دے رہا ہے کہ نبی کی زبانی من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک مرتبہ نبی پہ درود بھیجو، 10 مرتبہ اپنے اوپر رحمتیں لے لو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ترغیب ہے، آفر ہے، بار بار پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دل اس کی طرف مائل اور متوجہ نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے دل کی سختی کو ختم ہونے کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمارے دل کو نرم فرما دے، اس لیے کہ قساوت قلبی کی بنیاد پر اللہ کی باتوں کا، رسول کی باتوں کا آدمی کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کا کوئی حکم آ جائے تو وہ ڈرتا کانپتا نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی کے حوالے سے کوئی بات سنائی جائے تو اس کے دل میں لرزاں طاری نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی جیسے اپنے کسی ساتھی سے، بھائی سے، بہن سے
गुफ्तगू करता है वैसे ही समझता है कि ये कुरान की आयत है, ये नबी की हदीस है। नहीं, सहाबा का मामूल, सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़े तो मालूम होगा कैसा था। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते तो आँखों से आंसू जारी हो जाते कि अल्लाह के नबी की बात सुनाई जा रही है। ये सहाबा का हाल था। किताबें आप पढ़ें तो मालूम होगा कि कोई सहाबी किसी और को नबी के हवाले से बात सुनाने जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के बातों की अहमियत है। हमने बहुत से ऐसे उलमा को देखा है, वो जब रसूलुल्लाह का लफ्ज़ ज़बान पे लाते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो। एक बहुत बड़े आलिम अभी भी हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में हदीस की खिदमत अंजाम देते हैं। वो हैदराबाद आए हुए थे, हमारे मदरसे को भी तशरीफ़ लाए। हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप हदीस की इजाज़त दे दीजिए। मदरसे वालों ने दरख्वास्त की तो उस साल जो आखिरी दर्जे के तलबा थे उनको बिठाकर हदीस की उन्होंने इजाज़त दी। तो वो हम आखिरी सालों में थे, हम भी बैठ कर सुन रहे थे। तो जितनी मरतबा उन्होंने, उस मुहद्दिस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, उतनी मरतबा हज़ारों क़तार रोने लगे। जब भी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते 1-2 मिनट के लिए रुक जाते, खूब रोते, फिर उसके बाद हदीस बयान करते। फिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, खूब रोते, फिर हदीस बयान करते। तो ये अल्लाह और उसके रसूल के मकाम की मारिफत के नतीजे में कि जितना मकाम पहचानत अल्लाह और उसके रसूल से होगी उतना उनके मकाम की अज़मत हमारे दिलों में पैदा होगी। और ये चीज़ अल्लाह ने दुरूद शरीफ में भी रखी है कि जितना कसरत से मोमिन दुरूद पढ़ेगा उतना नबी के मकाम को पहचानेगा, उतना नबी की अज़मत और मोहब्बत उसके दिल में उतरेगी, उतना फिर वो उनका वफ़ादार होने लगेगा। इसलिए कसरत से दुरूद शरीफ जुमे के दिन हमें एहतमाम से पढ़ना चाहिए। बहुत से ऐसे वाक़यात उलमा ने अपने तजुर्बे लिखे हैं कि दुरूद शरीफ की कसरत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने अच्छे अच्छे गुनहगारों की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाई। अब वाक़यात को सुनाने का वक्त तो नहीं है, फिर मुमकिन है आइंदा जुमे में इंशाअल्लाह सुनाए जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है दुरूद भेजने का, नबी ने तरगीब दी है कि मुझ पर दुरूद भेजोगे तो अल्लाह 10 रहमतें तुम पर नाजिल करेगा। और नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी एक चीज़ का हमसे मुतालबा भी किया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उम्मत से, सिर्फ़ ये कि तुम कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा करो। और उसमें भी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत मतलूब है, क्योंकि हमारे दुरूद भेजने से नबी का मकाम बढ़ने वाला नहीं है। नबी का मकाम पहले से बढ़ा हुआ है और उनका मकाम तय है। बस ये चाहत भी नबी की इसलिए हो गई कि इस बहाने से मैं अल्लाह से कल रोज़े महशर सिफारिश करूं कि परवरदिगार आलम मुझसे मोहब्बत थी, कसरत से मेरे ऊपर रहमत की दुआ करता था, आप इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दीजिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। अब कैसे दुरूद पढ़ना चाहिए? दुरूद और सलाम का हुक्म हुआ है तो सहाबा, ये जब आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, सलाम पढ़ने का तरीक़ा तो हमको आपने सिखाया है, तशहुद में आपने सिखा दिया है, हम सलाम पढ़ते हैं या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम का तरीक़ा तो हमको आपने सिखा दिया। दुरूद कैसे पढ़ें आपके ऊपर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सिखाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी, सब दुरूद पाक के सेगों में इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा पसंद किया है, इसकी ज़्यादा फजीलत है, इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। ये नहीं तो जो दुरूद भी आपको याद हो उस दुरूद का एहतमाम होना चाहिए। अब बाज़ दुरूद वो हैं जो उसको उलमा ने बयान किए हैं, किताबों में लिखा है, बाज़ वो हैं जिसमें दुरूद के सेगे हैं, यानी दुरूद का मफ़हूम और मज़मून अदा हो जा रहा है और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो पूरा हो जा रहा है, लेकिन वो सेगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है, यानी वो अल्फाज नबी ने पढ़कर नहीं सुनाए थे। तो वो अल्फाज जो नबी ने पढ़कर सुनाए हैं कि ऐसे 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 मुझ पर दुरूद पढ़ो, उसकी भी एक बड़ी तादाद है। और वो अल्फाज जिसको उलमा ने बयान किया है या बेहतर से बेहतर अंदाज में दुरूद पढ़ने के लिए बड़े बड़े दुरूद तैयार किए हैं, उससे भी दुरूद हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो अल्फाज जो ज़बान नबूवत से निकले हुए हैं, उस दुरूद की जो फजीलत है वो किसी और की ज़बान से निकले हुए अल्फाज के दुरूद में नहीं आ सकती। इसलिए मनकूल दुरूद, वो दुरूद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सहाबा को बताया है कि ऐसे मुझ पर दुरूद पढ़ो, या सहाबा ने पढ़े हैं ऐसे दुरूद, ये दुरूद की किताबों में मौजूद है, बहुत से मकतबों में आपको मिल जाते हैं।
اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، رٹنا بھی چاہیے، یا کم سے کم دیکھ کر جمعے میں ایک مرتبہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کم سے کم 100 مرتبہ تو ہم درود پڑھیں۔ یہ کم سے کم ہے ادنا، روزانہ 100 مرتبہ اگر پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم جمعے میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو پورے شوق اور پورے ذوق کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔